اچھا سر، یہ ہمارے یہاں جو علم کلام میں یعنی شروع سے لے کر ابھی تک یہ مسئلہ چل رہا ہے، عقل اور نقل میں جو تعلق ہے اس کے بڑے یعنی سیر حاصل مباحث ہمارے قدیم علم کلام میں بھی ہے اور ابھی جدید بھی، تو اس پہ ذرا سا آپ کچھ اصولی باتیں ہمیں بتائیں۔ ہاں، یہ ایک بہت قدیم مسئلہ ہے اور ظاہر ہے بہت ساری ملٹی ڈائمینشنل ہے جس پہ وقت چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ دلائل نقلیہ سے جب مسائل ثابت ہوتے ہیں تو بضا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دلائل عقلیہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب یہاں میں دلائل عقلیہ سے مراد حسی تجربہ یہ وہ سب لے لیا میں نے، دلیل عقلی اچھا سے مراد سب کچھ لے لیا، اور دلائل نقلیہ سے مراد ہے وہ جو اخبار، نبی کو جو خطاب ملا ہے خدا یعنی خدا کی طرف سے، جی اس کو دلائل لفظیہ بھی کہتے ہیں الفاظ کی صورت میں، وہ دلائل نقلیہ اور لفظیہ ہیں، یہ مراد ہے میری۔ اور اس کے علاوہ جو بھی انسان اپنی کاوش کر کے کوشش کر کے، چاہے وہ عملیات کی صورت میں ہو یا کسب کی صورت میں ہو، ان سب کو میں کہوں گا دلائل عقلیہ، تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو عقل اور نقل کی بحث اصل میں یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دلائل لفظیہ کسی ایسی چیز کی طرف دلالت کر رہے ہوں جس کے دلائل عقلیہ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے یعنی جو پہلا مظہر ہمارے ہاں تو آتا ہے کلام کے مسئلے میں، یعنی اگر آپ پیچھے چلے جائیں نا، وہ یہی بحث تھی کہ خدا، اگر ہم جب کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو بحث یہ تھی کہ قرآن کیا اللہ تعالیٰ متکلم ہے، ان الفاظ کو بولنے والا ہے؟ تو بحث یہ ہوئی کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم بولا ہے جیسے ہم ہوں بولتے ہیں، اگر یہ ان الفاظ کو بولتا ہے تو یہ تو حدوث ہے، یعنی ایک لفظ دوسرے کے بعد آ رہا ہے نا، یہ پے در پہ ہے نا، اور پے در پہ ہونا ٹائم ڈون ہے۔ تو کیا اللہ اسی طرح الف لام میم بولا تھا اور اللہ کے اوپر وقت گزرا ہے؟ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو زمان اور مکان سے ٹرانسینڈنٹ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے ٹرانسینڈنٹ ہے تو الف لام میم کے الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا یہ غیر مخلوق ہے یا یہ ہوں مخلوق ہے؟ اب یہ بحث پیدا ہو گئی۔ تو معتزلہ اس طرف گئے کہ کلام اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کے کریٹڈ الفاظ ہیں، یہ اللہ کے بولے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، کریٹڈ الفاظ ہیں، ان کے معنی اللہ کے ہاں ثابت ہو سکتے ہیں لیکن یہ الفاظ مخلوق ہیں۔ اب محدثین نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ صفت ثابت ہے قرآن میں، تو تم جو ہے وہ اپنی عقلی گھوڑے دوڑا کر جو ہے وہ کام غلط کر رہے ہو، نص کی تعویل کر رہے ہو۔ پھر یہی نہیں، پھر صفات کی یہ بحث اٹھ کے پھر صفات پہ اور اوپر چلی گئی کہ اچھا اگر ہم صفات کو الگ سے مانیں گے تو کیا ہم یہ کہیں گے ذات الگ ہے اور بہت ساری صفات ہیں تو اس کو مطلب ملٹیپل وجود ہوگا خدا پھر کہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، صفات کو ذات کا عین ہی مان، الگ سے مانو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا وصف تو ہے، اللہ کے لیے صفت نہیں، تو انہوں نے اللہ کے لیے اوصاف مانے کہ اللہ بطور اپنی ذات قادر ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہی علیم ہے، لیکن صفت علم الگ سے کوئی حقیقت نہیں۔ تو لیکن قرآن اور نصوص کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت اور ہر چیز کا الگ الگ ذکر ہے، ذی قوہ آیا، اس طرح بہت سارے یعنی ہیں، تو بالکل محدثین کہتے تھے کہ تم تعویل کرتے ہو۔ تو معتزلہ مذاق اڑاتے تھے کہ تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، تم ایسی بات کر رہے ہو جو بالکل کانٹراڈکٹری ہے، جس کو انسان مانے، خدا کے لیے حدوث تم ثابت کر رہے ہو، خدا کا اگر حادث ثابت ہو گیا تو مخلوق ہو گیا، خدا ہوں اور مخلوق میں فرق ہی کوئی نہیں رہا، تو وہ اپنی طرف سے مذاق اڑاتے تھے، تو ظاہر ہے ایک کاؤنٹر موومنٹ پیدا ہوئی، اور وہ پھر معتزلہ کے مد مقابل شاعرہ اور ماتریدیہ ہے۔ پھر کلام نفسی کی بحث ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے لیے کلام جو ہے وہ نفس کے اندر ایک معنی ثابت ہے، اس طور پر قرآن کے اندر جہاں متکلم کہا گیا ہے تو وہ کلام نفسی کے معنی میں کہا گیا ہے، اور یہ الفاظ مخلوق ہے۔ اب یہ ایک سولوشن تھا کہ ہمیں یعنی اسی طرح صفات کے لیے بھی انہوں نے ایک سولوشن پیش کیا کہ لا عین ولا غیر۔ تو اس سے یعنی انہوں نے یہ اسپیس پیدا کرنے کی کوشش کی کہ نص کی تعویل کرنے کی ضرورت ہمیں نہ پڑے۔ فلاسفہ آئے، فلاسفہ نے آ کے نیو پلیٹونس ٹریڈیشن کے بنیاد پر کہنا شروع کر دیا کہ کائنات قدیم ہے۔ اچھا اب اگر کائنات قدیم ہے اور جس طرح کی قدیم وہ کہتے ہیں اس میں تو خدا فاعل ثابت ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن جگہ جگہ خدا کے لیے فاعل، اور اگر خدا فاعل نہیں ہے پھر وہ یہ بھی کہتے تھے خدا جزیات کا عالم نہیں ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں تھیں جو نص کی صریح باتوں کے خلاف تھیں۔ فلاسفہ کہتے تھے کہ یہ تو لفظی دلائل ہیں، ان کی تعویل کر لو۔ تو ہوں متکلمین کہتے تھے کہ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو محال فرض کرو اور پھر کو اس کی تعویل کر دو۔ تو انہوں نے پوری بحث کر کے یہ دکھایا کہ نہیں، کائنات قدیم نہیں ہو سکتی۔ پورے امام غزالی کا تحفظ الفلاسفہ وہ یہی ہے کہ تمہارا یہ موقف غلط ہے، سیلف کانٹراڈکٹری ہے۔ تو یہ اس کے ذریعے سے انہوں نے وہ سپیس پیدا کی کہ خدا کے لیے صفات ذاتیہ ثابت ہو اور بامانہ طور پہ ثابت ہو۔
لیکن اب اگلا ٹریپ یہ ہے کہ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے حدوث ثابت نہیں ہو سکتا. حدوث کا مطلب ہے چینج. ہر وہ چیز جس میں نہ ہونے سے ہونے کا مفہوم پایا جائے نا، ایک اسٹیٹ سے ہوں، دوسرے اسٹیٹ کے ہونے کا، یہ حدوث ہے، یہ ٹائمڈ ہے، اسپیشل ہے. یہ خدا کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اسپیس اور ٹائم کریٹڈ ہے. اب مسئلہ یہ پیدا ہو کہ قرآن مجید میں ایسی کچھ نصوص میں باتیں آتی ہیں جس میں اللہ کے لیے ید، اللہ کے لیے آنکھ، اللہ کے لیے نزول، یہ الفاظ ہیں نصوص میں. اب ان استوا. کا کیا کریں؟ کیا نزول کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہت سے خدا دوسری جہت میں جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ تو اسپیشل کانسیپٹ ہے، تو ان کی کوئی توجیہ ہو ہی نہیں سکتی. ان کے جو ظاہری معنی ہیں وہ ان اینی کیس اسپیس اور ٹائم کو انوالو کرتے ہیں. تو متکلمین نے کہا کہ ایسی صفات کے بارے میں جن کو صفات خبریہ وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ان کے معنی عند اللہ ثابت ہے، ہمیں وہ معلوم نہیں. اس کو وہ کہتے ہیں تفویض معنی، یعنی ان صفات کی تفویض معنی ہوگی. ٹھیک. متکلمین میں ایک گروہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ تفویض معنی کے بجائے نا ہم اس کی تعویل کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کی ید سے مراد اس کی قدرت لے لیں وغیرہ وغیرہ. ہوں، یعنی یہ متکلمین میں یہ بھی ایک رویہ رہا ہے کہ، لیکن اس کے بارے میں پھر محتاط بات یہ ہے کہ ایسی تعویل کے اوپر نہ قطعیت نہ اختیار کی جائے. یہ نہ کہا جائے کہ یہی مطلب ہے ان آیات کا. ایک صحیح. امکانی معنی کے طور پر اگر کوئی بیان کرے تو کر لے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے لیے یہی، کیونکہ یہ خدا کی بارگاہ میں ہے، بغیر علم کے ہم کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کا ید ہے؟ یعنی قدرت اللہ کے لیے عقلی دلیل سے ثابت ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے ید کیسے عقلی دلیل سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں. اور جس کو ہم یعنی اپنی لینگویج میں ید کہتے ہیں ہاتھ، وہ خدا یقیناً اس سے ٹرانسینڈنٹ ہے کیونکہ وہ تو ٹیمپورل، وہ جو جسم کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو صحیح رویہ یہ ہے کہ اس میں تفویض معنی کی جائے اور تعویل کی جائے تو اس پر کسی قسم کی قطعیت نہ اختیار کی جائے کہ یہی معنی ہے. کوئی اور اگر کوئی دوسرا معنی رکھنا چاہتا تو وہ بھی کرتا. شیخ ابن تیمیہ آتے ہیں، یہ جو عقل اور نقل کی بحث ہے نا، اب یہ امام راضی اور امام غزالی نے قانون کلی پیش کیا ہے اس بحث میں. انہوں نے کہا کہ جب دلیل قطعی، عقلی قطعی دلیل سے کوئی چیز ثابت ہو جائے اور نص کا ظاہر اس کے خلاف ہو تو نص کی تعویل ہو یا ٹھیک. تفویض ہو. یہ قانون کلی ہے اور وہ اس کو ہمیشہ اپلائی کرتے تھے. کہاں پر؟ یہ صفات کی بحث کے اندر، اس کے باہر کہیں انہوں نے اپلائی کیا. اور وہ استدلال یوں کرتے تھے کہ بھائی اگر آپ نے دلیل عقلی ہی رد کر دی تو عقل سے تو نقل کی ثابت ہوئی تھی، تو اگر دلیل عقلی کا اعتبار غلط ہے تو نقل کا خود بخود اس کا اعتبار جاتا رہا کیونکہ وہ اس کے اوپر فاؤنڈیڈ ہے. لہذا دلیل عقلی قربان نہیں کریں گے ایسے موقع پہ. یعنی آپ اس کو یوں سوچیں کہ جس سیڑھی سے چڑھ کے میں چھت پہ پہنچا ہوں، ہوں، وہ سیڑھی اترنے کے لیے چاہیے نا، یعنی وہ پرائیورٹی رکھتی ہوگی نا چھت کے اوپر. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بالکل. کہ وہ دلائل جن سے خدا اور اس کی صفات اور خدا ہونے کا مفہوم ثابت ہوا ہے کہ وہ حدود سے ٹرانسنڈنٹ ہے، یہ تو میں نے دلیل عقلی سے پہلے طے کر لیا. اب اگر دلیل لفظی اس کے خلاف جا رہی ہے، ید اس کے لیے لا رہی ہے، اور ید کا معنی کوئی بھی ایسا معنی نہیں ہے جو ٹائمپورل صفات سے اوپر اٹھ سکے. نزول کا مطلب، نزول کا مطلب کیا ہے؟ ایک مکان سے دوسرے مکان میں آ جانا. اس کے علاوہ نزول کا کوئی مطلب ہی نہیں. اور خدا کے لیے یہ نہیں ہو سکتا تو ہم کہیں گے خاموش ہو. اللہ جانتا ہے نزول سے کیا مراد ہے، ہم بس خاموش ہو جائیں گے. ہم کہیں گے اللہ کے لیے ہے جیسے بھی ہے، کیا ہے نہیں پتا. شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تم یہاں آ کر وہی کام کر رہے ہو جو معتزلی کرتے تھے. اب اصل میں وہ متکلمین اور امام راضی کو الزام کیا دے رہے ہیں؟ تمہارا قانون کلی وہی کام کر رہا ہے جو معتزلی. معتزلی کرتے تھے. وہ بھی تعویل کر، تم بھی اسی کام میں پڑ گئے ہو. تم نے کہا رہے نس کا مطلب نہیں پتا. انہوں نے یہ کوشش کی اپنے تئیں کہ پہلے تو وہ دلیل حدوث کے اوپر ہاتھ صاف کر، یعنی وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے خدا ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں نا رکاوٹ یہی ہے. کیونکہ دلیل عقلی کہہ رہی ہے خدا حادث نہیں ہو سکتا، حدوث ثابت ہو گیا تو وہ خدا نہیں رہا. ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. اس میں اپنے تئیں انہوں نے مسلم فلاسفہ کی ٹریڈیشن کے ساتھ نا وہاں سے بینیفٹ لیتے، ان کی طرف سے دلائل لاتے ہیں. وہاں سے دلائل لے کر وہ کہتے ہیں کہ دلیل حدوث کے بغیر خدا فطری، خدا کو یعنی وہ انسان کی فطرت میں ڈال دیتے. اب دلیل کی ضرورت ختم ہو گئی دلیل حدوث کی. پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک. کہ چونکہ اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، وہ رکاوٹ ہٹ، دیکھیں وہ کم از کم سمجھتے تھے سسٹم کو، ان کو پتا تھا کہ کیا چیز ہے جو انہیں روک رہی ہے. انہوں نے کہا دلیل حدوث کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ ختم ہو گئی تو وہ خدا کے لیے حدوث کے قائل ہے اپنی شان کے مطابق. وہ کہتے ہیں کما یلی کو بشانی، بالکل. خدا کے لیے حدوث ہے.
اب یہ ان کا پروجیکٹ تھا. وہ کہتے تھے کہ نقل اور عقل کے درمیان یہ جو امام راضی اور غزالی کہتے ہیں نا تعارض ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں. کہ چار امکانی صورتیں، یا دلیل عقلی بھی قطعی ہوگی اور دلیل نقلی بھی قطعی ہوگی اور ان میں تعارض ہو جائے. وہ کہتے ہیں دس از امپاسبل، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو قطعی دلائل آپ نے سامنے آ کے کھڑے ہوں. یہ کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ دلائل حقائق کو ظاہر کرتے ہیں، اور قطعی دلائل دونوں چاہے نقل میں ہو یا عقل میں ہو، یہ حقائق کو ظاہر کرنے والے، یہ آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں کر سکتے. اس کو تو وہ رول آؤٹ کر دیتے ہیں. دوسری پاسبلٹی وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ دلیل عقلی قطعی ہو اور دلیل نقلی ظنی ہو. یہ دوسرا امکان ہے. زن سے مراد یہ کہ خبر واحد ہے، یا اس کی تعویل کرنے کے یا توجیہ کرنے کے کئی ہیں، اس میں امکانات ہیں، لفظ کے اندر گنجائش ہے، قرینہ موجود ہے کہ کوئی دوسرا معنی لے لیں. یہ زن سے یہ مراد. اور تیسرا یہ ہے کہ دلیل عقلی ظنی ہو اور دلیل قطعی لفظی قطعی ہو. ہوں. یہ تین ہو گئے. وہ کہتے ہیں ان دونوں کیسز میں جو قطعی ہوگا اس کو پرائیورٹی ہوگی. ٹھیک. آپ غور کریں کہ ابن تیمیہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیشہ نص کو پرائیورٹی ہوگی، دلیل لفظی کو پرائیورٹی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں جو قطعی ہوگا اس کو پرائیورٹی. چوتھا امکان یہ کہ دونوں زمین، دونوں میں احتمالات ہو. کیا آپ مثلا ایوولوشن کی تھیوری لیں، اب اس کے اندر آپ کو پتا ہے 10 قسم کی لم ٹٹول نکالی جا سکتی ہے عقلی، اس میں گیپ سے، تو ہوں. ہم کہیں گے یہ دلیل عقلی جو ہے نا ظنی ہے. اب کوئی اگر یہ دکھا دے کہ بھائی قرآن کی آیت میں بھی تو ظن ہے، اس میں یوں پڑھ لیں، ہم کہیں گے دونوں ظنی ہے. اب ابن تیمیہ کہیں گے کہ ہم توقف کریں گے، ہم دیکھیں گے کس طرف کی سائڈ کے لیے ہمارے پاس کوئی ترجیح موجود ہے پریفرنس دینے کے لیے. ہوں. جس طرف کی سائڈ زیادہ وقت والی ہوگی، کوئی وجہ آ جائے گی کہ اس سائڈ کو پریفر کرنا ہے، تو ہم اس سائڈ کو پریفر کریں گے. یہاں پر بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ دلیل لفظی کو پریفرنس ہوگی. ابن تیمیہ کا اصول کیا ہے، وہ کہتے ہیں جو دلیل قطعی ہوگی اس کو پریفرنس دیں گے. ٹھیک. تو یہ ہمارے ہاں بحث ہے. اب متکلمین کا ظاہر ہے اس پر رسپانس یہ ہے کہ شیخ ابن تیمیہ جس طرح دلیل حدوث کو رد کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. پھر خدا کے لیے حدوث ثابت کر کے کما یلیق بشانہ کا جو لفظ لگاتے ہیں وہ کانٹراڈکٹری ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کے لیے خدا کے لیے کہتے ہیں نزول کا معنی ثابت ہے، لیکن جب ہم ان سے پوچھے وہ معنی کیا ہے ذرا بتاؤ، تو وہ کہتے کمائی ہیں ہے. عربی لغت میں جو لکھا ہوا ہے. عربی لغت میں جو لکھا ہوا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. تو ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یہ تو مراد نہیں لیتا. تو ہوں. وہ کہتے ہیں پھر مراد کیا لیا آپ نے کچھ بھی مراد نہیں لی. یو آر اونلی پلئنگ ود دا ورڈس. تو گویا متکلمین کا یہ کہنا ہے کہ یو ہیو ناٹ گون بیونڈ جو ہم کہہ رہے تھے، آپ وہی باتیں کر رہے ہیں. اسی لیے یعنی اس بحث کو جو میں نے جتنا ابھی تک سمجھا ہے غلطی ہو سکتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بحث میں شیخ ابن تیمیہ نے اگرچہ بہت لمبی کتاب لکھی ہے، بہت زور تو لگایا ہے، ہوں. لیکن جب آخری انالیسس میں جا کے نکلتا کچھ نہیں ہے. متکلمین کے اچھا. خلاف جو مقدمہ تو بہت بڑا انہوں نے قائم کیا ہے، لیکن متکلمین کے مقدمے کو وہ کوئی سبسٹینشلی بریک نہیں کر پاتے. صحیح. یہی وہ اب یہ پوری تمہید اس لیے تھوڑی سی باندھی تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ بحث پرانی ہے. ٹھیک سائنس ہے. کے دور کے آ جانے کے بعد یہ اسی کی کنٹینیوشن. اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ سائنس کے فلاں نظریے سے اب یہ پتہ لگ گیا ہے، اب بتاؤ قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ آ گیا ہے، اور تجربات سے یہ ثابت ہو گیا ہے. تو ہمارے پاس اصول وہی ہے جو شیخ کا یہ اصول بامانہ ہے اور بہت واضح ہے کہ ہم دونوں طرح کے دلائل کا موازنہ کریں گے. اگر یعنی بلا وجہ تو نص کے مفہوم کو نہیں چھوڑیں گے. بات صحیح. یہ ہے کہ ایک چیز لفظی دلیل سے بھی ثابت ہے تو بلا وجہ تو نہیں چھوڑیں گے نا. آپ کی دلیل میں اگر قطعی ہوگی، اس میں اندر اتنا وزن ہو کہ جیسے میں کہوں کہ روٹی کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، اگر آپ ایسے درجے کی کوئی بات قطعی لے آئے ہیں دلائل عقلیہ سے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ دلائل نقلیہ کے اندر جو بات آئی ہے وہ کس سطح پر، وہ کس سطح پر اس کا ظہور ہے. اگر اس طرح کی دیکھیں مجازی معنی مراد لینے کو کبھی بھی ہمارے اصولیین نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں بالکل. لیا جا سکتا ہے لیکن کرینہ ہونا چاہیے. جیسے آج کل لوگوں نے ایک بات بنائی، بھائی اب تو حالات بدل گئے، اب وہ شریعت کے پرانے احکام پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو اب نیا کر لو اجتہاد. ہم کہتے ہیں یہ کون سا اجتہاد کا طریقہ ہے؟ لینگویج سے ہوں. معنی اخذ کرنے کا آپ اپنا طریقہ بتاؤ ہوا، اس کے بالکل. بعد بات کرو. یہ جیسے اصولیین چلتے ہیں ان کا ایک طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ معنی ایسے اخذ ہوتے ہیں، اب دوسری طرف آ گئے، اب ہم کمپیئر کر لیں گے. یہ جو بنا لینا اب دور بدل گیا، پرانے مسئلے نہیں چلیں گے، اب فلانا علم کلام نہیں چلے گا، یہ تو ایسی مطلب سطحی قسم کی باتیں، تفریح کی باتیں. اور یہ باتیں صرف یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ نہ جدید مسئلوں کو سنجیدگی سے سمجھیں اور نہ قدیم مسئلوں کو سنجیدگی سے سمجھیں. صحیح. صحیح. اور ایسا اگر اسی کو بنیاد بنا کر نقل اور عقل میں ہمارے ہاں جس طرح معجزات کی ایسی تعویل کی گئی
جس سے وہ خرق عادت چیز نہ رہے، تو وہ کس میں آتا ہے پھر؟ تحریف پہ لفظی ٹائپ ہو جاتا ہے وہ، یا؟ جی یہ بالکل تحریفات میں ہے، کیونکہ دیکھیں معجزہ ہی تو نبی کی تصدیق کی وہ ہے، دروازہ ہے۔ اب اگر آپ نے وہ بند کر دیا تو ہم ان سے پوچھیں گے ذرا آپ بتائیے کسی کے دعوے نبوت کے ثبوت کی دلیل کیا ہے؟ اچھا لوگ یہ کوششیں کی، یہ بھی میں مزے کی بات بتاؤں، جاہز معتزلی بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، دو سو جی پچپن ہجری میں ان کا انتقال ہے، تیسری صدی ہجری کے ہاف میں ان کی نبوات کے اوپر ان کا یعنی ہے رسالہ، وہ اس میں کہتے ہیں کہ نبی کی سچا ہونے کی دلیل جو ہے نا، وہ معجزے کے سوا اس کا ذاتی کردار بھی ہوتا ہے، یعنی اس کردار پر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ان کی ان پورے دلائل، اچھا یہ دیکھیں یہ کتنی پرانی بات ہے، ابھی تک ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی اتنے بلند کردار کا ہوتا ہے کہ اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہوتا، اس کردار ہی گویا اس کی اس چیز کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اس دعوے میں سچا ہے۔ ان لوگوں سے جب آپ تھوڑا سا پروب کریں نا ان دعویٰ کرنے والوں کے، کیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کریکٹر کسی اور کا بھی ہو؟ ہوں مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ یار دیکھیں دور جاہلیت میں حضرت ابوبکر بھی بڑے باکردار انسان تھے، وہ بڑے نیک تھے، بڑے با اخلاق تھے، تو کیا حضرت ابوبکر بھی اگر دعویٰ کر دے تو وہ نبی ہوتے؟ تو یہ کہیں گے نہیں۔ اچھا آپ جب ان سے پروب کرتے جائیں گے نا، آخر میں پتہ لگے گا کہ یہ نبی کے لیے جس کریکٹر کی بات کر رہے ہیں اس کو ایک معجزے ہی کی صورت دے رہے ہوتے ہیں، گویا وہ ریپلیکیٹبل نہیں۔ تو ہم پھر وہی کہیں گے کہ آپ نے ایکچولی کچھ بھی نہیں کیا، معجزے یعنی قرآن کے الفاظ کے معجزے ہونے کے بجائے آپ نے نبی کے کردار کو ایک معجزاتی یعنی شے کے طور پر انٹرپریٹ کیا، اور پھر اس سے وجہ دلالت اختیار کی۔ یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ناجائز ہے، یعنی متکلمین صحیح نے اس پر بحثیں کی ہیں نبوات کے چیپٹرز میں کہ نبوت کے اس بات کی دلیلیں کیا، مثلا امام راضی نے امام راضی نے کہا کہ نبی کے دعوے نبوت کی سچائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ناقصوں کو کامل بنا دیتے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی جیسے ہمارے دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی یعنی علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی برپا کر کے دکھا دی جو کوئی ان پریسیڈنٹ ہے، تو ہم یہ بھی کہیں گے یہ بھی ایک معجزاتی پہلو ہو سکتا ہے، یہ سب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب معجزاتی ہی انٹرپریٹیشن کے اوپر جا رہے ہیں آخر میں جا کر، کہ آپ بالکل کسی غیر نبی کے لیے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ تو قرآن مجید میں یعنی اگر ہم پڑھیں تو انبیاء کی نشانیاں مقرر ہوتی ہیں، وہ حصی بھی ہوتی ہیں۔ صحیح تو اگر آپ مانوی نشانیوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو حصی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں مقرر ہو سکتی؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایک شخص کا کردار ایسا بنا سکتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی ریپلیکیٹ ہو ہی نہیں سکتی اور صرف اللہ کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ بھائی کوئی پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال سکتا ہے، اس میں کون سی؟ اور یہ انبیاء کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دلائل بنے پڑے، اور جن لوگوں نے سائنٹزم کے سامنے یہاں پر ہتھیار ڈالے تو وہ کوئی ایسی قطعی بات نہیں ہے، وہ بچکانہ قسم کی باتیں ہیں کہ جی اشیاء کے اندر تاثیر ہے، تو اگر آپ دلیل حدوث سے چلیں گے تو وہ تو پہلے سرے پہ ہی اڑ جاتی ہے، خدا ہر چیز پر چونکہ قادر ہے تو وہ کچھ بھی کرے، تاثیر کہاں سے آ گئی؟ تو یعنی معجزہ بعد میں آتا ہے، پہلے قادر خدا ثابت ہوتا ہے، بالکل تو بالکل وہ تو متکلمین ہے۔ کے سسٹم میں یہ دلائل نہیں چل پاتے۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ سر، یہ بہت اچھا آپ نے وہ بتایا۔ میں اچھا سر، وہ پھر انشاءاللہ کبھی، ابھی تو میرے دو چار سوالات ہیں، کبھی دوبارہ آپ سے اگر وقت عنایت فرمائے تو میں صرف مذہب سے متعلق بھی کچھ سوالات کروں، تو ادھر میں یہ نبی کی نبوت، اس کے پہچان کے طریقے اور اس کو پرکھنا، اس پہ میں وہاں پر چاہوں گا کہ تھوڑے سے اور میرے طالب علمانہ کچھ سوالات ہیں تو میں وہ کروں گا، یعنی پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ٹائم ملا تو۔ انشاءاللہ ابھی سر آپ نے پیچھے ایک گفتگو میں آپ نے صوفیہ اکرام کے عقل کے جو میں نے آپ سے ایک ضمنی سوال پوچھا تھا،